اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا کوریج اور جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا معاملہ، اس پر تفصیلی بات کریں گے، اور عمران خان کا انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسوں کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ کل کا دن بہت انتہائی اہم ہے، اور عمران خان کے 2 کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں وہ کون سے کیس ہیں اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور کل جو سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم کیس ہے اس کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات کے بارے میں ہم آگاہ کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے کچھ جو برطانیہ کے اخبار چینل کو انٹرویو دیا گیا، اور عمران خان کے پاس سوال ہے، اور عمران خان کو ان کے وکیلوں کے ذریعے جواب دیے۔ سب سے پہلے عمران خان نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی، اور کہا ساتھ کیا برطانیہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عوام کے ووٹ کو چوری کر کے حکومت بنائی جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میری پارٹی کو 2024 کے عمران خان کے سوالوں کے جواب میں تھوڑا سا مختصر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو اہم پوائنٹ عمران خان کا انٹرویو بڑا، لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم پوائنٹ جو میرے لیے اہم پوائنٹ ہیں وہ بیان کروں گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن سے 6 ماہ پہلے مجھے قید کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پارٹی کا سمبل لے لیا، اس کے بعد ہمارے ارکان کو آزاد کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی پر پابندیاں تھیں، ہماری پارٹی نہ جلسہ جلوس نہ ریلی کر سکتی تھی، نہ کوئی انتخابی مہم نہ کر سکتی تھی۔ اگر کہیں کوئی جلسہ ہوتا تو پولیس وہاں پہنچ جاتی۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہمیں الیکشن مہم نہیں چلانے دی گئی، اور ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی، جس پر عمران خان نے کہا ہے کہ جہاں میں قید ہوں وہاں دہشت گرد اور سزا موت پانے والے قیدی کو رکھا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، یہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ عمران خان کے اس انٹرویو کے بعد ہم آپ لوگوں کو ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ دوسرا کہ سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے، اس ورکنگ گروپ کی رپورٹ عمران خان نے اس انٹرویو میں کچھ کا ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کہا ہے کہ عمران خان جو غیر قانونی قید ہے، اور عمران خان کے پاس حکومت کے پاس کوئی اس کے شواہد نہیں ہے، جس سے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر چھوڑا جائے، اسے معاوضہ دیا جائے، اور عمران خان کو اکتوبر کے مہینے تک اس کیس تک جواب دینا ہوگا۔ کیا اقوام متحدہ اکتوبر کے بعد ہم اس پر ایک ٹاپک بنائیں گے کہ PTI نے اس پر کیا کمزوری کی اور عمران خان کیا کیا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ کی نمائندان کردار، اس کے بعد اقوام متحدہ سے برطانیہ پارلیمنٹ اور کئی انٹرنیشنل پلیٹفارم پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اب آتے ہیں عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا کوریج۔ جو عمران خان امریکہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس کا الیکشن لڑیں گے، وہ کون سے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی برطانیہ میں، جسے آکسفورڈ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، جس سے عمران خان نے پہلے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہاں اس کے چانسلر بھی رہے، اور اس کے بعد ایک عہدے کے مستحق اس پر کتنے لوگوں نے الیکشن لڑے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر، اور ایک 2 برطانیہ کے وزیر اعظم اور ایک جرمنی کی چانسلر، اور ساتھ عمران خان نے بھی کاغذات جمع کرا دی۔ آپ جانتے ہیں جب عمران خان کے کاغذات جمع ہوئے تو انٹرنیشنل میڈیا میں ایسی خبر چلی جیسے طوفان آ گیا، اور ہر طرف عمران خان کی خبریں چلی۔ اب آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ترکی چینل پر، ترکی میڈیا پر بھی عمران خان کی خبریں چلی، اور امریکہ اور جزیرہ اور دنیا کے ہر میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر خبر چلی کہ عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے کاغذ جمع کرا دیے گئے ہیں، اور ایک چینل پر چلا کہ عمران خان کرکٹ سٹار اور سابق وزیر اعظم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے لڑنے کے لیے کاغذات جمع کرا دی۔ آپ پاکستانی کی میڈیا کی خاموش، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا کنٹرول میڈیا، اور پاکستان کا میڈیا
ایسی خبریں نہیں چلا سکتا۔ اس لیے تو پاکستان کا میڈیا جو لوگوں کو دیکھنے کی عدم دلچسپی اور پاکستانی قوم میڈیا کو دیکھنا چھوڑ دی گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا 50% لوگ پہلے دیکھتے تھے میڈیا، اب میڈیا کو چھوڑ کے سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ کہ جو لوگ خبر چاہے ڈھونڈتے ہوتے ہیں وہ ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر یا آپ یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر ان لوگوں کو وہ مل جاتی ہے، جو ان کی پسندیدی چیز ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو مل جاتی ہے۔ لیکن اب لوگوں نے ٹی وی پر صرف میچ دیکھنے کے علاوہ کوئی یا فلمیں دیکھنے کے علاوہ کوئی چینل نہیں دیکھتا، لیکن خبروں کو خاص چینل کی اپڈیٹ نہیں ہوتی۔ آپ لوگ جائیں تو پاکستانی ٹیلی ویژن جب اوپن کریں تو دو گھنگلو وہ آئے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، اور وہ عطا تارڑ اور جو اسلام آباد کا الیکشن ہارا ہوا وہ لوگ انہیں دیکھنا نہیں پسند، جنہیں پاکستانی قوم دیکھنا نہیں چاہتی وہ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، جنہیں پاکستانی قوم دیکھنا چاہتی وہ ٹی وی پر نہیں ہوتے۔ اس لیے پاکستانی قوم نے ٹی وی پر چھوڑ دیا گیا۔ اور پاکستان انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان کا جب بھی کوئی انٹرویو اور بیان آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سب چیزوں پر عمران خان کا ہی نام ہوتا ہے، اور لوگ اس پر ہی حیران ہوتے ہیں کہ عمران خان کو اتنی خبریں نواز شریف اور زرداری خاندان پیسے دے کر بھی نہیں انٹرنیشنل میڈیا پر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بیوقوف لوگ دنیا میں رہتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے ان لوگ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ میں حیران ہوں جو ان لوگوں کو سپوز کرتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کر سوچیں۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو جنرل پاشا لے کے آئے، جنرل پاشا کے بعد یہ کہتے ہیں جنرل ظہور الاسلام لے کے آئے، پھر کہتے تھے جنرل فیض حمید لے کے، پھر کہتے تھے عظیم خان کی وجہ سے پارٹی چلا، پھر کہتے کہ جہانگیر خان کی وجہ سے پارٹی چلی۔ 206 لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور 206 ایم این اے نے اور پتہ نہیں کتنے ایم پی او لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کمزور ہے؟ دن بدن پاکستان اور دنیا کی مقبول ترین پارٹی بنتی جا رہی ہے۔ کیا جب تک عمران خان کی پارٹی ایسے توڑا نہیں جا سکتا، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بیوقوفوں کی دنیا میں نون لیگ والے رہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے جو لوگ صحافیوں سے مشورہ لیتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے جاہل ترین اور بے فضول ترین لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جاوید چودھری کا آتا ہے، پھر سہیل وڑائچ کا آتا ہے۔ یہ دونوں لوگوں کو میں تو کہتا ہوں انہیں تو ملازمت، انہیں کو ٹی وی پر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نہیں چلنا۔ جاوید چودھری کو اللہ بے کا پتہ نہیں ہوتا، یہ بیوقوفی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا بات ہوگی سہیل وڑائچ، ایک کالم کوئی اور لکھتا ہے، دوسرے دن کہیں اور کالم لکھتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس کے پاس ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی ہم بات نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کون سے دو انتہائی اہم کیسوں کی سماعت کل ہے، اور کل کا دن انتہائی اہم میں نے کیوں لکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ عمران خان کے نیب توشہ خانہ جو نئے بنائے گئے جن کا آج ریفرنس بھی دیر کر دیا گیا، ان کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ سب سے پہلے اس کیس کو عمران خان نے چیلنج کر رکھا ہے، اور اس کیس کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب اور جسٹس بابر فاروق ستار کریں گے۔ کیونکہ اس پر نوٹس جاری ہو چکے تھے اور عمران خان کو کہا کہ آپ تفتیش شامل ہو، اس تفتیش کے شامل ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف آج جو میڈیا کے رپورٹ کے مطابق عمران خان کو ان کے ریفرنس دائر کر دی گئی، دو نئے ریفرنس دائر کر۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو ان کیسوں کو ریفرنس کو چیلنج کرنا چاہیے، اور ریفرنس کو کالعدم قرار دینے کے لیے پہلے نیب کورٹ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نے آگاہ کر دیا ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم اس کیس میں عمران خان کو سزا دلوانا تو نہیں چاہتی، اور ان کیسوں کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے، اور اس لیے میری ذاتی رائے کہ ان کیسوں کو سماعتوں کو نمٹا دیا جائے گا، اور عمران خان کو ضمانت کے اس کیس میں جلد سے جلد 2 یا 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنے کو حکم دیا جانے کا امکان ہے یا نہیں، اس پر بحث کل کی جائے گی۔ اور دوسرا انتہائی اہم کیس عمران خان کا القاعدہ ٹرسٹ کیس ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دے رکھا ہے۔ سٹے صرف فیصلے پر دے رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سٹے جاری کیا اور کہا کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک ریفرنس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بے فضول ٹیم نے عمران خان کو 2 کیسوں میں سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان اہم نکتوں کو
عدالت کے سامنے پیش نہ کیا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ ان ریفرنسوں کو پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں حیران ہوں پاکستان کی اسلام آباد کے عدلیہ کو اتنا ہے نیب کی، اس پر ایک الگ ٹاپک بنوں کہ نیب کی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کا کیا کردار عمران خان کے کیسوں میں رہا، اس کی ہم ایک روز تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ القاعدہ ٹرسٹ کیس کا بھی کل نیب کورٹ کی عدالت میں بھی سماعت ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ اس پر نیب کے جو عمران خان نے ریکارڈ مانگا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر کے اور جواب طلب کیا تھا۔ اس پر نیب کیا جواب دیتا ہے، یہ کل انتہائی اہم دن ہے اور کل کی سماعت کل کا دن اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 2 ملزموں کی ضمانت کی درخواست لگ چکی ہے اور جس پر چیف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی اور بہت انتہائی اہم سوال اٹھائے تھے۔ کل کی یہ سماعت اس لیے اہم ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ کیا ریمارکس دیتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ کل 9 مئی کے 2 کیسوں کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر بھی انتہائی اہم ہے۔ اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں جو بجلی کا ریلیف کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو جب بجلی کے بل آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی قوم سڑکوں پر بیٹھ کر خون کے آنسو روئے گی، کیونکہ پچھلی بار 2% زیادہ بل آئے تھے، اس بار بجلی کے 3%، 4% بجلی کے بل زیادہ آنے کے امکان ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم پر یہ بھاری ٹیکس عائد ہونے کے امکان ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو اس حالات سے گزری ہے تو اس پر بجلی کا ریلیف دینا مشکل ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ 1 روپیہ یہ بجلی کا ریلیف دیں گے، اس کے بعد 10 اور 5 روپے بجلی کا ریلیف واپس لیں گے۔ اب بجلی کے بل آتے ہیں تو اس بات کی کنفرم ہوگی۔ اب آپ لوگوں کو بجلی کے بلوں کے بارے میں نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی کل جو سماعت ہوگی اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دے دیں گے۔ امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل کا دن انتہائی اہم ہے اور اس کیس کا کل پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی سٹے کی ختم کرتے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کیا آرڈر دیتی ہے، کیونکہ یہ کیسوں کی دونوں کی سماعت کل سپریم کورٹ میں ہے اور ہم آپ لوگوں کو پرسوں اس کی انفارمیشن دیں گے اور تفصیلات کے ساتھ دے دیں تاکہ مکمل جب تک فیصلہ آ نہ جائے، اس لیے ہم جلد بازی نہیں، جب تک تحریری آرڈر نہ جائے ہم آپ لوگوں کو اس کی بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک انتہائی اہم خبریں پہنچیں۔ اب آتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیئر وال پر حامد میر کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دے 26 کو جواب طلب کر لیا۔ میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں جسٹس عامر فاروق سے آپ کو انصاف کی امید نہ رکھیں، نہ لاہور ہائی کورٹ سے امید رکھیں، نہ سندھ ہائی کورٹ سے امید رکھیں، نہ آپ کو کسی اور کورٹ سے امید رکھیں۔ فیئر وال پاکستان کے آن لائن کاروباروں کی جس طرح تباہ کری اس پر ہم ایک الگ ٹاپک بنا چکے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ دوسری آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لاپتہ شہری اظہر مشوانی کے بھائی کی کیس کی سماعت تھی اور پی ٹی آئی کے کارکن فیضان کی کیس کی سماعت تھی، جس کے والد انتہائی اہم افسردہ ہو گئے، جس میں عدالت کے سامنے کہا کہ میری 70 سال عمر ہو چکی ہے، مجھے پھانسی دے دیں، میرے بیٹے کو رہا کر دیں، اس کی ماں بیمار ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی اور وہ ہے۔ اس پر بھی جس پر جسٹس میاں گل اورنگزیب نے بہت کہا کہ اگر اس کیس کو میں نمٹا دوں تو قیامت دن مجھے اللہ کی بارگاہ سے کون بچائے گا۔ اس پر بھی جسٹس اور اظہر مشوانی کے بھائی کو جمعرات تک بیاب کرانے کا اٹارنی جنرل کو مہلت دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرسوں اس کیس کی سماعت پر کیا ہوتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اٹارنی جنرل کی مداخلت کے بعد یہ معاملات حل ہونے کے امکان ہے، اگر نہیں ہوں گے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک سخت آرڈر آنے کا امکان ہے اور حکومت کو اب اس موقع مل چکا ہے کہ سپریم کورٹ، لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر یہ مختصر ہے کہ ان کیسوں کی سماعت مقرر کرنے کے لیے کیا سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی کیسوں کی سنجیدگی نہیں، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔